बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین اسکانی۔ آج بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پہ۔ 28 تاریخ کو ان لوگوں نے جیسے ایران پہ حملہ شروع کیا تو بہت ساری شہادتیں ہوئی، جتنی بھی بڑی قیادت تھی وہ ان کی شہید ہو گئی۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد جس طرح جواب دینا شروع کیا سپاہی پاسدار میں انقلاب اسلامی نے، تو امریکہ اور اسرائیل کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، بلکہ ہوش ٹھکانے ان کے بھی آ گئے جو ان کے اتحادی تھے۔ مثلا عرب ممالک جتنے بھی یہ سارے ان کے اتحادی تھے، اتحادی ہیں اور ابھی تک اتحادی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تب سے سپاہی پاسدار نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ممالک کسی بھی حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا ہم اس پہ حملہ کریں گے، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو ان عرب ممالک ساروں میں امریکہ کی بیسز ہیں، بحرین، قطر، عمان، سعودی عرب، UAE، سارے جتنے بھی بیسز ہیں ابھی سب بیسز پہ ایران ٹھیک ٹھاک ابھی بھی حملے جاری اور ساری ہیں۔ اس طرح یہ آتے ہیں بدبخت اسرائیلی اور امریکی ایران پہ بمباری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ابھی یہ جنگ صرف یہ جنگ نہیں ہے کہ بس اسرائیل اور امریکہ آتے ہیں بمباری کرتے ہیں اور ایران سے میزائل مارتا ہے، ابھی یہ نہیں، ابھی جنگ سمندر میں بھی جاری ہے اور زمین پہ بھی جاری ہے اور آسمان پہ بھی جاری ہے۔ یعنی جتنے بھی ابھی سورسز ہیں جہاں سے جنگ ممکن ہو سکتی ہے، جہاں سے جنگ کو ممکن طور پہ جواب دیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے پہ وار کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کو پہلے بھی بولا گیا تھا کہ آپ لوگ نیوٹرل رہیں، آپ امریکہ کو منع کریں، مگر کیا ہوا؟ سعودی عرب کی زمین استعمال ہوگی۔ 40 آئل ٹینکر جو جہازوں کو ریفیول کرتے ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں۔ دبئی اس طرح ہے، بحرین اس طرح ہے، کویت اس طرح ہے، یہ ساری زمین استعمال ہوئی ہے ایران کے حملوں میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ ہی ٹارگٹ کریں گے، کسی اور جگہ کو ٹارگٹ تو نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کا یہ بیلنس چل رہا ہے۔ مگر جس طرح تہران ابھی تل ابیب کو شعلوں میں تبدیل کر رہا ہے، وہ منظر دیکھنے کے ہیں۔ سپاہی پاسدار انقلاب اسلامی نے جو کاروائیاں انجام دی ہیں وہ بہت بڑی کاروائیاں ہیں، اور ان کے جو دعوے ہیں وہ دعوے ہیں کہ ہم نے فائٹر جیٹ بھی گرائے ہیں، اور جتنی بھی بیسز ہیں امریکہ کی وہ سب کی سب وہاں پہ تباہ کی ہیں۔ یعنی ان کے ریڈار سسٹم ہیں، ان کے جو بیرک میں جو اور جدید سسٹم لگے ہوئے ہیں، ان سب کو تباہ کرنے کے دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 560 امریکی فوجی ایک حملے میں مارے گئے بحرین والے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو حملہ ہوا ہے دبئی پہ، اس پہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک حملے میں 100 امریکی اور اس کے ساتھ ساتھ ہلاک ہوئے ہیں، 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور سمندر میں بھی یہی کارروائی چل رہی۔ آپ نے ہرمز کو بالکل بند کر دیا ہے، یعنی آپ نے ہرمز سے ایک قطرہ تیل کا نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے۔ یہ اپنا ہرمز سب کے لیے بند کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ میں دم خم ہے اور آپ طاقت رکھتے ہیں تو یہ اپنا ہرمز کھول کے دکھا دیں۔ ابھی جو چل رہا ہے یہ مارکا، اس مارکے میں فتح کس کی ہوگی؟ فتح انشاءاللہ ایران کی ہوگی، فتح اسلام کی ہوگی، فتح جو رہبر معظم نے ہمیشہ مزاحمتی گروپوں کے لیے ایک جملہ کہا ہے کہ فتح مزاحمتی گروپوں کی ہوگی اور فتح یہ اسلام کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران مختلف ممالک کو ابھی بھی وارن کر رہا ہے، برطانیہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، ان کو بولا ہوا ہے کہ اگر آپ کی زمین میرے خلاف استعمال ہوئی، آپ کے اڈے میرے خلاف استعمال ہوئے، تو میں آپ پہ بھی حملہ کروں گا۔ جیسے سیپرس ہو گیا، یونان ہو گیا اور ترکی ہو گیا۔ ترکی نے کل فون کیا وزیر خارجہ ایران کو کہ آپ جو ہے نا ہماری طرف کچھ میزائل داغ رہے ہیں، تو اس نے خبردار کیا کہ اگر ہمیں داغنا ہوا تو ہم ڈائریکٹ داغ دیں گے میزائل، مگر آپ کو بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت ہم بدلے کی موڈ میں ہیں اور ہمیں
جہاں پہ بھی جو کلو ملے گا کہ یہ انوالو ہے تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے۔ پوری دنیا کی ابھی عرب ممالک کی جتنے بھی ہیں نا، سب سیٹلائٹ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو روزانہ پارٹیاں کرتے تھے، وہ لوگ جو روزانہ جو ہے نا مختلف جا کے شراب خانوں میں اور جوا خانوں میں جا کے جوا کھیلتے تھے، اب وہ پریشان ہیں کہ اب ایران کے حملے ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوٹل میں آ جائے، ہمارے کسینوں میں آ جائے اور ہم یہاں پہ مر جائیں۔ یہ خوف ان کو ابھی جس طرح طاری ہے، یہ امید ہے اگر یہ 2 مہینے اس طرح چلتا رہا تو یہ خوف میں مر جائیں گے۔ اور ان کے پاس جتنی بھی سبزی ہے، مثلا سبزی ان کے پاس پیدا تو نہیں ہوتی، یہاں سے باہر سے جاتی ہے، ان کے پاس اگر پانی کا جو منرل واٹر کا جو نظام بنا ہوا ہے اگر وہ تباہ ہو جاتا ہے، خود بیچارے پیاسے مر جائیں گے۔ سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے، میٹھا پانی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ اتحادی کس کے؟ امریکہ کے، اور ان میں جرت طاقت نہیں ہے کہ امریکہ سے پوچھے کہ آپ کیوں ہماری زمین استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، نہ تو آپ ان کو روک رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا کوئی اور چیز ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے اور کیا قصور تھا ان کو شہید کر دیا گیا رہبر معظم کو، اور جتنی بڑی قیادت تھی آپ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ابھی سپاہ پاسدار انقلاب اسلامی ان کو بخشنے والا تو ہے نہیں کہ ان کو بخشا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بخشے نہیں جائیں گے، ان ساروں کو سزا ملے گی، ان کی سزا طے کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ ابھی یہ کسی کے ساتھ بات کرنے کی موڈ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے تو کئی پیغام ابھی تک بھجوا چکا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بات کریں، مگر ان سے ابھی کوئی نمائندہ ہوگا تو بات کرے گا۔ سپاہ ابھی کسی کی بھی بات نہیں مان رہی ہے، اور وہ اپنے بدلے کی آگ میں جہاں پہ چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، حملہ بھی ایسا وحشتناک حملہ اگلے کی دہلا دیتے ہیں۔ زمین ان کی جب دہل جاتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی بڑی غلطی کر دی ہے۔